اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 جو ہے آج کا ہمارا سبق ہے۔ 33 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فوراً جو ہے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو، تو آج یہی آیت ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ اور اذ جب قلنا ہم نے کہا، قل کہا نہ ہم نے کہا للملائکہ سے الملائکہ فرشتوں سے فرشتوں کو اسجدوا تم سجدہ کرو آدم کے لیے، آدم کو، لے کے لیے یا کو، آدم کو، فسجدوا پس سجدوا سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور استکبر تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، مگر ابلیس ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی تصدیق میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت ہے جو پیچھے ہم نے بیان کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء الاسماء دیے اور علم الاسماء دیا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کرا دیجئے جو خود بھی جنت سے نکلے اور ہم کو بھی نکالا۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں بھی پھونکی اور اپنے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا۔ یہ سجدہ کرایا جو ہے یہ حدیث اس کی تصدیق میں ہے۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کا جواب دیتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، آگ کے شعلے کی جو تیزی سے بلند ہوتے ہیں اسے مارج کہتے ہیں۔ مارج کہتے ہیں خلق الجان، پیدا کیا، بنایا جنوں کو، من مارج سے، من نار آگ کے شعلوں سے، ٹھیک ہے۔ مارج کہتے ہیں جس سے جن پیدا کیے گئے تھے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین میں پہلے جن بستے تھے، ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرح
فساد و خون ریزی کریں، تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھی کو علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہتا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سے یوں چکر کاٹتا تھا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑ دوں گا، اور اس سے مجھ پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑ دوں گا، یعنی دونوں طریقوں سے جو ہے وہ میں اس کو برباد کر دوں گا۔ اب اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں، اور وہ اس کی طرف سے نیچے کی طرف آئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ منہ کی طرف سے روح پھونکی گئی، سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی، تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی خون اور گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلد بازی کا بیان سورہ اسراء میں ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، سورہ اسراء کی آیت ہے، یعنی انسان بے صبرا اور جلد باز ہے، نہ تو خوشی نہ ہی رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی، جیسے ہی روح مکمل جسم میں پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا جو ابلیس کے ساتھی تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں زمین میں اسے خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے الہ العالمین ناراض ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ عز و جل تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی غیب کو جانے، ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں جس کا علم تو ہمیں دے دے، جیسے تو نے ان کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو، چنانچہ انہوں نے بتا دیے، تو فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں، میں ہر پوشیدہ چیز کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ظاہر کو، اور تم سب اس سے بے خبر ہو، لیکن یہ قول بھی غریب ہے۔ غریب قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قول جو ہے احادیث میں، مسند احادیث میں یا صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے، یہ اقوال ہیں، یہ مختلف اقوال ہیں جو اسرائیلی روایات سے بھی لیے گئے ہیں، یہ اقوال ہیں جو صحابہ کے قول بھی ہوتے ہیں، یہ اقوال ہیں جو اس کے علاوہ بزرگوں کے بھی ہوتے ہیں اور پچھلی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن سب کو ملا کر تفسیر بنائی جاتی ہے۔
اور جیسے اقوال میں بہت سی خامیاں بھی ہوا کرتی ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو علمی نہیں ہوتی ہیں، لیکن صرف اقوال ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتے ہوئے آتے ہیں یا کتابوں میں درج ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیلی روایات کے متعلق آپ جو ہے وہ ایک بات سمجھ لیں کہ بنی اسرائیلی روایات اگرچہ وہ قرآن مجید میں بھی ویسی ہی چیز جو ہے وہ ملتی جلتی ملے یا احادیث میں ملے، پھر تو ان پر یقین کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، بالکل صحیح ہوتا ہے۔ بنی اسرائیلی روایات جن کا ثبوت قرآن و احادیث میں نہ ملے، لیکن وہ ہماری شریعت سے ٹکراؤ بھی نہ کھائیں، جس سے جو ہے وہ کوئی بھی شرعی حکم میں خلل نہ پڑتا ہو، تو ایسی بنی اسرائیلی روایات کو لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ قصے ہوتے ہیں، یہ کہاوتیں ہوتی ہیں یا ایسی کہانیاں سمجھ لیں کہ ہوتی ہیں جو گزر چکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ روایات مشہور ہوتی ہیں، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ان کو تفسیر میں بیان کرنا جائز ہوتا ہے اور اس سے کوئی بھی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایسی اسرائیلی روایات جن کا ٹکراؤ ہوتا ہو قرآن و احادیث سے، جو قرآن و احادیث کے بالکل ہی خلاف ہوتی ہیں، تو ان کو نہیں لیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جب یہاں سے ایک اور جو ہے وہ اسرائیلی روایت آپ سن لیں، کیونکہ مشہور ہے تو اس لیے میں پڑھ لیتی ہوں کہ ایک اور حدیث میں بھی حدیث میں مروی ہے، جس کے متن میں کچھ کمی زیادتی بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لیے جب حضرت جبرائیل گئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ گھٹائے۔ وہ واپس چلے گئے، پھر ملک الموت کو بھیجا گیا، پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ زمین نے ان سے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا، کہیں سفید، کہیں سیاہ، اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوئیں۔ یہ روایت بھی جو ہے بنی اسرائیل کی روایتوں سے ہی ماخوذ ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ملی جلی باتیں ہیں، کچھ بنی اسرائیلی روایتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ روایتیں جو ہیں وہ کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن کچھ ان میں لوگوں کی ملائی ہوئی باتیں بھی آ جاتی ہیں، صحابہ کا قول بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اصلی چیز کیا ہے، مکمل صحابی کا قول کیا ہے، مکمل تورات کے اندر کیا لکھا ہے، اس لیے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کتاب اگلی کتابوں سے لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر مکمل یقین بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب تعارف ابلیس، تو ابلیس کا تعارف جو ہے وہ ہم نے کل پرسوں والے سبق میں بھی کیا تھا۔ یہ لمبا چوڑا ہے، کسی کو جو ہے وہ پڑھنا ہے تو اس کو خود پڑھ لیں، کیونکہ میں نے پرسوں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسرا، میری کتاب میں کے اندر بھی ابلیس کا مکمل بایو ڈیٹا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے پیدا ہوا اور آخر تک اس کے ساتھ کیا ہوا اور آج کل وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ خود پڑھ لیجئے گا، ابن کثیر آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو میں نہ پڑھوں گی تو تفسیر ہماری رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، ہمیں دین کے علم کے لیے چن لے، دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ میرے پڑھانے میں، سمجھانے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔